بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا إن یقیناً الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کر دیا، کافرا واحد اور کافروا جمع. ان الذین کفروا حقیقت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے. کس بات کا انکار کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. سواء، سوا یہ لفظ مساوات مساوی سے ہے. سواء برابر ہے. علیہم علی پر، علی پر، ہم ان کے، علیہم ان پر برابر ہے. جو لوگ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے ان پر برابر ہے. کیا برابر ہے؟ خواہ عموماً استفہام کے لیے آتا ہے، سوال پوچھنے کے لیے، کیا کے معنی میں، اور یہاں یہ معنی دے رہا ہے برابری کے. خواہ چاہے. انذرتا لفظی معنی ہے انذرتا تو نے ڈرایا، جیسا کہ نا سورہ فاتحہ میں انعمتا تو نے انعام کیا، تاکہ اوپر آخر میں زبر آ جائے تو مخاطب کے لیے انعمتا تو نے انعام کیا، انذرتا تو نے ڈرایا، ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذر یہ مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، یہ لفظ ہے تنذرو، را کے اوپر پیش، تنذرو تو ڈراتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں اگر لم لگا دیں اور فعل کے مضارع کے آخری حرف کو ساکن کر دیں تو یہ چلا جاتا ہے ماضی میں. لم نہیں تنذر تو نے ڈرایا، ہم ان کو، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یؤمن واحد اور یؤمنون جمع. خواہ انذرتا تو نے ڈرایا، ہم ان کو، ام یا لم نہیں تنذر تو نے ڈرایا، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جو شروع میں آ گیا ہے خواہ، تو اس کے بعد اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے فعل مضارع میں کریں گے. اب چونکہ یہ شرط آ گئی ہے تو اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے مضارع میں کریں گے. خواہ انذرتا تو ڈرائے، ہم ان کو، ام یا لم تنذر نہ ڈرائے، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جن نے انکار کر دیا ہے، ان پر اب برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ اب چونکہ یہ صورت مدینے میں نازل ہو رہی ہے اور اس سے مراد مشرکین مکہ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ مکے کے لوگ تو بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بہت کم لوگ رہ گئے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے. جب مکہ فتح ہوتا ہے اس کے بعد تو لوگ دڑا دڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس سے مراد مدینے کے یہودی ہیں. مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ لوگ جانتے تھے، تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی موجود تھی اور آپ کی آمد کی علامات نشانیاں بھی موجود تھی. یہودی علماء ان نشانیوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے. اس طرح پہچانتے تھے
جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہودی علم ہونے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہوا بھی ایسے، سوائے چند ایک لوگوں کے باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ان کا جو قبیلہ بنو قینقاع تھا، اس کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا، بنو نذیر کو بھی نکال دیا گیا، پھر جا کے یہ خیبر میں آباد ہو گئے، خیبر میں بھی ان کو مار پڑی۔ قبیلہ جو ان کا تھا بنو قریظہ، اس نے جنگ خندق میں بادعہدی کی، تو ان کو پکڑ کر ان کے جتنے جوان تھے سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کو سمجھانا نہ سمجھانا۔ ان الذین، ان حقیقت ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، خا چاہے، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ام یا لم تنذر نہ ڈرائیں، ہم ان کو، ام لم تنذر ہم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ہر وہ لفظ اسم ہوگا جس کے آخر میں تنوین آ جائے، دو زبر آ جائیں یا دو زیر آ جائیں یا دو پیش آ جائیں، وہ اسم ہوگا۔ جیسے یہاں آ رہا ہے سواء، یہ حمزہ کے اوپر تنوین آ گئی ہے، دو پیش آ گئی، سواء برابر ہے، تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں کوئی سے 10 الفاظ ایسے تلاش کریں جن کے آخر میں تنوین آ رہی ہو تو ان کے معنی بھی دیکھیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔